ذات ذی وقار کیونکہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے قرآن و حدیث میں. سورہ فجر میں بھی اللہ پاک نے جہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا وہاں ان 10 راتوں کی بھی قسم اٹھائی. اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی جو عبادت ہے، جو توبہ طائب ہے، وہ اللہ کو اتنی مقبول ہے کہ وہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ان دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، وہ جتنی اللہ کو محبوب ہے اتنی کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں. تو لہٰذا ان دنوں میں اس کو کثرت سے کیا کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. یہ ورد اور یہ جو تسبیحات ہیں یہ اپنی زبان پر ان 10 دنوں میں جاری رکھیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو ہر چیز میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، 9 دن روزے رکھتا ہے، اور وہ جو روزے ہیں پچھلے گزشتہ سال کا بھی اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے. اسی طرح ایک صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ کو اس مہینے میں کوئی چیز محبوب ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاد سے بھی بڑھ کر ان دنوں میں جو اللہ کو راضی کرتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، اپنی جبین نیاز کو سر بسجود رکھتا ہے، رد و وظائف کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو جتنی یہ محبوب ہے اتنی کوئی چیز محبوب نہیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے جو 10 دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تسبیحات کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی جبین نیاز کو سر بسجود رکھیں.